آئنسٹائن کہتا ہے یہ صرف مذہب یا بائبل کے بغیر لنگڑی ہے، میں کہتا ہوں یہ بائبل کے بغیر اندھی اور مردہ ہے۔ دین مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کو سن لیجئے اہل مسیحیت کے لوگوں، دین مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، یا تو وہ پادری تھے، یا وہ ایوانجلسٹ تھے، یا وہ ڈیکن تھے، یا وہ بشپ تھے، یا وہ ایلڈر تھے، یا وہ اپنے چرچ کے اندر منادی کرتے تھے، یا ایک ایماندار شخص تھا جو سائنس کو ایجاد کرنے والا ہے، جو سائنس کو ڈھونڈنے والا ہے۔ اگر بجلی ایجاد کی گئی ہے، اگر کیمرے ایجاد کیے گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ایجاد کیا گیا ہے، یا دیگر چیزیں ایجاد کی گئی ہے، دور حاضرہ کی تمام تر ایجادات کے پیچھے بائبل مقدس کا ہاتھ ہے، اور یہ بائبل مقدس کے بغیر اندھی کانی لولی لنگڑی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور یہ سوال میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب بات کر رہا ہوں کہ سائنس بائبل میں سے ماخذ ہے، تو بہت سے ذہنوں کے اندر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ جناب اگر بائبل کے اندر سے سائنس نکلی ہے تو پھر ڈارون کون ہے؟ ڈارون بھی تو ایک پادری تھا، یہ ڈارون وہ ہے جو ایک پاسٹر تھا اور بائبل مقدس کے علوم کو حاصل کیا ہوا تھا، اور نہ صرف بائبل مقدس کے علوم کو حاصل کیا ہوا تھا بلکہ ان کی تشہیر کرتا تھا، لیکن اس نے دعویٰ کر دیا کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ ساری چیزیں خود سے وجود میں آئی ہیں۔ میں اس بات پر زیادہ ٹائم سرو نہیں کروں گا کیونکہ اس تھیوری کو سائنسدان رد کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے اور چیزیں خود سے وجود میں آئی ہیں۔ چند سال سائنسدان اس بات پر تحقیق کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے۔ جب تحقیق کا دائرہ بہت وسعت اختیار کر گیا تو تمام سائنسدانوں نے متفق الرائے ہو کر کہا کہ ڈارون کی یہ تھیوری ہے، سائنس نہیں ہے، کیونکہ تجربہ، مشاہدہ، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ صرف ایک خام خیالی ہے، یہ صرف ذہنی اصطلاح ہے۔ انسان جو ہے بندر سے نہیں بنا، انسان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور وہ اس کا خالق یہوہ خدا ہے، الوہیم خدا ہے۔ اس تھیوری کو پوری دنیا نے رد کر دیا ہے۔ سو ایوولوشن جو ہے، مسئلہ ارتقاء جو ہے، اس کے ماننے والے جو ہے یورپ کے اندر بہت ہے، امریکہ کے اندر بہت ہے۔ میں یہ بانگے دہل کہہ رہا ہوں، مسئلہ ارتقاء سائنس نہیں ہے، ایوولوشن تھیوری سائنس نہیں ہے۔ اگر ایوولوشن کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ایوولوشن کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی انسان کو بنانے والا نہیں ہے۔ یہودی اس بات کو رد کر چکے ہیں، مسیحی اس بات کو رد کر چکے ہیں، اہل اسلام کے لوگ اس بات کو رد کر چکے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے صفحہ اول کے سائنسدان ہیں وہ مجبور ہو کر اس بات کو بانگے دخل کہہ رہے ہیں کہ ڈارون کو بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ ڈارون نے جو تھیوری مسئلہ ارتقاء کی پیش کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ناقص ہے، اس کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو سائنس بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ سائنس نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس بائبل سے ماخذ ہے، سائنس مفروضہ ہے، سائنس انویسٹیگیشن ہے، سائنس ریزلٹ ہے۔ اس کے مفروضے کو قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سوچ بچار کی جاتی ہے، تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے، اس کا ریزلٹ لیا جاتا ہے، اور اگر بات ٹھیک ہو تب بھی اس کو سائنس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں چند شہادتوں سے، آپ سبوں پر یہ بات روز روشن کی طرح یہاں کر دینا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اور سائنس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میں صرف 8 شہادتیں آپ کو دوں گا۔
صرف 8 شہادتیں 8 نکات آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد خداوند نے چاہا جنوری میں ایک خوبصورت کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی جدید سائنس اور بائبل کے موضوع پر. لیکن ابھی میں صرف 8 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ ہمارا بہت سا ٹائم شاید لگ جائے. پہلی بات، لوگ جب اس دنیا کے اندر کرۂ ارض پر موجود ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ زمین جو ہے اس کو کس نے تھاما ہے، اس کو کس نے اٹھایا ہوا ہے، یا کس طرح یہ زمین ہے. ہندوؤں کے شاستروں کے اندر یہ بات لکھی ہے، نوٹ کیجئے اس بات کو. ہندوؤں کے شاستروں کے اندر، ان کی مقدس کتابوں کے اندر جو ہزاروں سال پہلے لکھی گئی، ہندو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، دیو ہیکل، ان کی کمر کے اوپر یہ زمین رکھی گئی ہے. ہاتھیوں کی کمر کے اوپر زمین رکھی گئی ہے، اور جب ہاتھی تھوڑا سا ہلتے ہیں تو زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے، اس لیے زمین ان کے اوپر ہلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یونانی فلسفہ دانوں کا جب زمانہ آیا تو یونانی فلسفروں نے یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے، ہمارا دیوتا ایٹلس جو ہے، اس نے اپنے دونوں کاندھوں پہ اس زمین کو اٹھایا ہوا ہے. ہمارا دیوتا ایٹلس جو ہے اس نے اپنے دونوں کاندھوں پہ اس زمین کو اٹھایا ہے. جب جدید سائنس کا دور آیا تو سائنس نے ان دونوں باتوں کا ریویو کیا، ان دونوں باتوں کا مطالعہ کیا، اور اس نے دیکھا کہ آیا یہ زمین جو ہے اس کو ہاتھیوں نے اٹھایا ہے یا ایٹلس دیوتا نے اس کو اٹھایا ہے. جب انہوں نے معلوم کیا تو سائنس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ زمین جو ہے خلا کے اندر لٹکی ہوئی ہے. اس کو ہینگ نہیں کیا گیا کسی چیز کے ساتھ، بلکہ یہ بغیر ستونوں کے فضا کے اندر لٹکی ہوئی ہے. لیکن یہ بات سائنسدانوں نے اس وقت دریافت کی، اس سے پیشتر کے سائنسدان اس بات کو دریافت کرتے یا ہندو شاستر اس بات کو لکھتے کہ اس نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے. اسی دور کے اندر خدا نے مقدس ایوب کے ساتھ کلام کیا اور سائنسدانوں کو بتا دیا کہ سائنسدانوں سن لو، مقدس ایوب کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے. ہیلیلویا. سائنسدانوں اس بات کو سن لو، تم اس کی تحقیق کر رہے ہو چند صدیوں کے اندر، لیکن خدا کا کلام مقدس ایوب پر ہزاروں سال پہلے نازل ہوا، اور خدا نے کہہ دیا کہ یہ زمین تو میں نے بغیر ستونوں کے خلا میں لٹکائی ہوئی ہے. وہ زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے. کچھ صدیاں پہلے کے لوگ تحقیق کر رہے تھے کہ زمین کیسی ہے، اور پھر ہندوؤں کے شاستروں اور بدھ مت کی کتابوں کو آج بھی پڑھ رہے ہیں. آج کی دور کی بات کر رہا ہوں. ہندوؤں کے شاستروں، بدھ مت کی کتابوں کو پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندو اور بدھ مت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے چپٹی ہوئی ہے. یہ زمین جو ہے چپٹی ہے، اور انسان اگر اس کے اوپر سفر کرتے 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 دور نکل جائے تو ایک وقت